یہودی بینکرز، بینکوں کا نظام انہوں نے ایجاد کیا. یہ اس پروسیس کا حصہ ہے جو میں نے کہا تھا، انہوں نے جو ریگین کی اپنی پوزیشن عیسائیوں کے مقابلے میں. تو بینکنگ کا نظام، این بنوک، این فکر چالاک یہود، نور حق السینہ آدم ربود. اس بینکوں کے نظام نے انسان کے اندر سے جو نور حق ہے، وہ جو روح ربانی ہے، اسے کھینچ لیا، سلب کر لیا. تا کہو بالا نہ گرد دین نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. جب تک یہ نظام کہو بالا نہیں ہوگا، کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب، کہاں کا مذہب، کہاں کا دین. یہ سب نام ہیں جرے قل ہی الا اسماء ان ہی الا اسماء سمیتموہا. تو دوسری بات یہ ہوگی. تیسری بات ہے وہ اپنی تہذیب کا تحفظ چاہتے ہیں، اپنی تہذیب اور تمدن دونوں کا. یہ جو اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے تہذیب نے، پھر اپنے درندوں کو، میں حیران ہوتا ہوں اس شخص کے بارے میں، وہ الفاظ جو آج بش کہہ رہا، اور سویلائزیشن، ہمیں خطرہ ہے، ہماری تہذیب کو خطرہ ہے. یہ سارے کے سارے تل گئے ہماری تہذیب کو ختم کرنے پر. اور بیل ہی یہی الفاظ استعمال کیے تھے اپنے وقت کے فرعون اعظم نے، مصر کا فرعون. ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی. یہ جو موسیٰ اور ہارون آ گئے نا، یہ دو جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں اپنے جادو کے بل پر تمہیں اپنے ملک سے بے دخل کر دیں اور تمہاری مثالی تہذیب کو ختم کر دیں. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ. آج در حقیقت وہ چاہتے ہیں کہ اپنی اس تہذیب اور تمدن کا اور اپنے نظام کا، خاص طور پر مالیاتی نظام، وہ سارا معاملہ جو مالیاتی استحصال کا ہے وہ تو اسی پر تو مبنی ہے. مالیاتی نظام ختم تو ختم. اور وہ اسی لیے عالم اسلام پر اس نظام کو، تہذیب جمع تمدن، اس کو ٹھونسنا چاہتے ہیں بزور طاقت. اس کے لیے ڈالر بھی خرچ کر رہے ہیں، ارب ہا ارب، کھرب ہا کھرب. اس کے لیے این جی اوز کی فوجوں کی فوجیں ہیں جو بنا دی گئی ہیں. اس کے لیے نہ معلوم کس کس طریقے سے، کیسے کیسے ہمارے ہاں کے ٹیلی ویژن چینلز کو خریدا گیا ہے، اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ساری اپنی ویلیوز کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور اسلام کے شعائر کی بیخبری کر رہے ہیں. سارا کچھ ظاہر بات ہے، پیسہ ان کے پاس ہے، اقتدار ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے. وہ چاہتے ہیں. اور اب سے کچھ پہلے تک تو ایک معاملہ اور تھا، اب کچھ اور ہو گیا، یہ بھی نوٹ کر لیجیے. اب سے کچھ پہلے تک ان کا معاملہ یہ تھا کہ اسلام ایز اے مذہب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، ہم اسلام ایز اے دین، پولیٹیکل اسلام، یہ نظام کی بات جو تم کرتے ہو، یہ خلافت کا نام جو لیتے ہو، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. نتھنگ ڈوئنگ. اب ہوتے ہوتے وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ اصل میں تو سارے برائی کے بیج ان کے خیال میں مذہب میں. اب ان کے جو رائٹرز ہیں اور ان کے بڑے بڑے جو لوگ مفکرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں اسلام ان اٹ سیلف، قرآن ان اٹ سیلف، محمد ہمسیلف از ایول. نعوذ باللہ من ذلک. قرآن ایول ہے، اسلام ایول ہے اور محمد ایول ہے. تو یہ ایک عظیم جنگ ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، اسلامی تہذیب و تمدن کے خلاف. وہ اس میں چاہتے ہیں کہ اسلام کی بیخبری کر دی جائے. اسلام کے احیاء کے عمل کو ہر قیمت پر روکنا ہے، ایٹ اینی کاسٹ، کم وٹ میں، جہاں بھی سر اٹھائے گا کچل دیں گے. یہ ان کا چوتھا ہدف ہے. پانچواں، یہ ذرا لمبی سی بات ہے تھوڑی سی، یہ ہے ایک علاقائی پروگرام. ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہو تو ہو، اور ہو جائے اور جلد از جلد ہو جائے، آرمیگیڈون. نتیجے میں گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے تاکہ پوری دنیا میں جو ڈائسپورا میں ابھی اسرائیلی پھیلے ہوئے ہیں وہ آ جائیں یہاں. مسجد اقصی اور گنبد صخرہ گرایا جائے. تھرڈ ٹیمپل حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد تیسری مرتبہ تعمیر کیا جائے.
اس میں حضرت داؤد کا تخت لا کر رکھا جائے۔ وہ تخت آج بھی موجود ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے اس میں وہ رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک پتھر تھا جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو بٹھا کر ان کی تاج پوشی کی گئی تھی، وہ رہا ہے، ہیکل کے اندر موجود رہا۔ وہاں سے ٹائٹس رومی لے گیا سن 70 میں اسے، روم سے گیا آئرلینڈ سے آیا اسکاٹ لینڈ سے آیا برطانیہ، اب وہ وہاں موجود ہے۔ اور برطانیہ میں بادشاہ ملکہ کی کورونیشن جو ہوتی ہے اسی پتھر پر بٹھا کر ہوتی ہے۔ جب وہ آ جائے گا تو یہ چیزیں تو مشترک ہیں ان کے درمیان۔ آرمگیڈون، گریٹر اسرائیل، تمام دنیا سے اسرائیلیوں کو لا کے آباد کر دینا، اور ٹیمپل آف دی ماؤنٹ کی تعمیر اور اس کے لیے مسجد اقصی اور گنبد صخرہ کو گرا دینا، اور تھرون آف ڈیوڈ لا کے رکھ دینا۔ اس کے بعد عیسائیوں کے نزدیک حضرت مسیح نازل ہوں گے اور اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کریں گے۔ یہاں ہمارا ان کا عقیدہ کچھ آ کر مل جاتا ہے، اور اس یہودیوں کے نزدیک ان کا جو مسیحا جس کے وہ منتظر ہیں وہ آئے گا، جس کو ہم کہیں گے دجال، المسیح الدجال، ان کا مسیحا جھوٹا، وہ آ کر بیٹھے گا اور وہ دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہ ہیں ان کے اہداف۔